یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے مطلقاً وقت کر دیا ہے یا اس سے فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں فائدہ ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کتنے دور تھے جو آنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں آ سکتے تھے، وہ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ابھی ریسرچ یہ کہتی ہے نا کہ اگر آپ روزانہ ایک ٹاپک جس میں آپ مہارت چاہتے ہیں، فرض کر لو تفسیر میں یا حدیث میں، آپ روزانہ 2 گھنٹے اس کو گوگل کریں، گوگل میں تلاش کریں مستند لوگوں کو، مستند چیزوں کو، ایسا نہیں بہت سارے گوگل میں فضول چیزیں بھی ہیں، تو آپ 1.5 سال میں اتنے علم حاصل کر لیں گے، اتنی مہارت حاصل کر لیں گے جتنا اس فیلڈ کا 10 سال کا ایک بندہ جتنا تجربہ رکھتا ہے، آپ 1.5 سال میں اتنا حاصل کریں گے اگر اس کو ہم کام کے لیے استعمال کریں نا۔ لیکن ہم تو کام کے لیے استعمال نہیں کرتے، ہم کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہیلو ہائے کیا حال ہے، ٹھیک ہو، تصویر لیے کہیں وہ سینڈ کر دی، فارورڈ کر دی، تو اس طرح فضول ہے، یہ ٹائم کا ضیاع ہے۔ آپ نے کوئی تصویر بھی لینی، پیچھے کوئی پیغام دے دے کہ آپ نے کوئی جگہ دیکھ لیا، آپ کہتے ہیں یار اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو اس حوالے سے آپ تصویر لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وقت تصویر لینا اور کوئی کام نہیں ہو تو وہ مناسب نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ ویژن بنا لیتے اس پہ عمل نہیں ہوتا، عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ویژن ہے وہ واضح نہیں ہوتا کہ ہم چاہتے کیا ہے، یہ ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو، میں بہت امیر بننا چاہتا ہوں، یہ وضاحت نہیں ہے، بلکہ آپ کو فیکٹ اینڈ فگر کی طرح واضح ہونا چاہیے کہ میں ماہانہ 1 لاکھ روپیہ کمانا چاہتا ہوں، ایک وجہ یہ۔ دوسرا وہ جو ویژن ہے وہ ٹائم باؤنڈیڈ نہیں ہوتا، اس میں آپ نے یعنی حد تعین نہیں کی ہوتی۔ آپ کہتے ہو میں امیر بننا چاہتا ہوں، کب بننا چاہتا ہوں اس کی آپ نے تعین نہیں کی، بلکہ اگر آپ تعین کرو گے کہ یہ ٹائم تک میں اتنے پیسے کمانا چاہتا ہوں، یا آپ چاہتے ہو کہ میں مفتی اعظم بننا چاہتا ہوں، لیکن یہ آپ نے تعین نہیں کیا کہ کب بننا چاہتے ہیں، تو وہ پھر نہیں ہوگا۔ یا آپ کہتے ہو میں جو ہے تفسیر میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آپ اٹھا لیں، کوئی بھی مثال، ایک تو یہ اس کی وضاحت نہیں ہوتی مکمل، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹائم متعین نہیں کیا ہوتا۔ جس چیز کی ٹائم متعین نہیں ہوتا نا تو وہ اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، ٹائم بہت ہے۔ وہی واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک شخص، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرے خزانے سے آپ نے 2 گھنٹے میں جو اٹھانا ہے اٹھا لو، اس کو خزانے میں چھوڑ دیا گیا۔ اس نے کوئی اچھا کام کیا تھا تو بادشاہ نے خوش ہو کر یہ اعلان کر دیا۔ وہ جیسے ہی اس خزانے میں داخل ہوا، ساری چیزیں ہیرے جواہرات پڑے ہوئے اور ایک خوبصورت بیڈ جس میں مولٹی فارم رکھا ہوا تھا وہ بھی رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا ٹائم تو بہت ہے، 2 گھنٹے میرے پاس، اور یہ چیزیں تو اتنی نہیں ہے، میں اگر اٹھانا چاہوں تو سب اٹھا سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، کہا کہ تھوڑا سا اس پہ میں آرام کر لیتا ہوں، اور بیٹھ گیا، تھوڑا سا بیٹھ گیا تو نرم تھا، دیہاتی بندہ تھا، کبھی مولٹی فارم دیکھا نہیں تھا بیچارے نے، تو پسند آیا اس کو۔ پھر کہا تھوڑا سا ٹیک لگا لے، تو ٹائم تو بہت ہے، ٹیک لگایا۔ پھر کہا تھوڑا سا آنکھ لگا لے، تو ٹائم 2 گھنٹے میرے پاس۔ جیسے ہی آنکھ لگائی سو گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد داروغہ آیا، اس نے کہا نکلو باہر۔ اس نے کہا ابھی تو میں نے کچھ لیا ہی نہیں، تو سب کچھ اس کا ضائع ہو گیا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا ٹائم بہت ہے، اس وجہ سے ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے۔ صحیح سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسرا یہ کہ اس ویژن کے پیچھے آپ کا POV، پرپز آف ویژن، آپ وہ چیز کرنا کیوں چاہتے ہیں وہ بھی واضح نہیں ہوتا، یا تو واضح نہیں ہوتا یا غلط ہوتا۔ مثلا میں امیر بننا چاہتا ہوں، کیوں بننا چاہتا ہوں یہ واضح نہیں ہوتا۔ میں مفتی بننا چاہتا ہوں، کیوں بننا چاہتا ہوں واضح نہیں ہوتا۔ میں تفسیر میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیوں یہ واضح نہیں ہوتا۔ جب وہ واضح نہیں ہوتا، اس کے پیچھے جو کیوں ہے، وجہ، وہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز پر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ اگر وہ چیز واضح ہو کہ میں اس لیے مفتی بننا چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ بیچارے یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کے سارے مسائل میں حل کرنے والا ہوں، تو یہ پھر کیا ہوگا، عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور اگر اس نے یہ وجہ تھی کہ میں مفتی بنوں گا تو میرا نام ہوگا پورے علاقے میں، میں مشہور ہو جاؤں گا، یہ وجہ تو ہے لیکن یہ وجہ صحیح نہیں۔
یہ 3 چیزیں ہو گئی. پہلی چیز وضاحت نہیں ہوتی ویژن کی, دوسری چیز وقت متعین نہیں ہوتا, تیسری چیز وجہ متعین نہیں ہوتی, چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ویژن ہم بنا لیتے, اس کو نوٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ کاپی میں ہی رکھتے ہیں. پھر ایک ہفتے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ویژن کیا بنایا تھا. پھر دوسروں سے پوچھتے تھے یار میرا ویژن کیا تھا, کہ یار تم مفتی بننا چاہتا. اچھا میں مفتی بننا چاہتا تھا. یار میں تو مفتی, اچھا چلو صحیح. تو وہ اپنے ویژن ہی اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے بننا ہی کیا. تو جو آپ ویژن بناؤ اس کو اپنے ساتھ سامنے, یا تو پرس میں, یا اگر آپ کا اپنا گھر ہے, اپنا کمرہ ہے, وہاں سامنے دروازے پہ جہاں آپ کی نظر بار بار اس پہ پڑے, یا موبائل اسکرین پہ اس پہ آپ کی نظر بار بار پڑنی چاہیے, تاکہ وہ آپ کو موٹیویٹ اندر سے جذبات دلائے یار کہ تو یہ بننا چاہتا ہے, کہ تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا مفسر بننا چاہتا ہے, قرآن کی سب سے اچھی تفسیر اور آسان تفسیر تو کرنا چاہتا ہے. تو جب وہ گپ شپ کرنے بیٹھ جائے گا, موبائل نکالے گا, اچھا یار میں تو یہ بننا چاہتا ہوں, یہ جو کام ہے یہ تو غیر اہم ہے, مجھے میرے ویژن کی طرف نہیں لے جا رہا, تو وہ اس کو چھوڑ دے گا. اور اسی طرح وہ فالتو جو کام ہے جو اس کو ویژن سے دور لے جا رہے ہیں, اس کو بھی وہ چھوڑ دے گا, کیونکہ ویژن سامنے ہوگا. تو ویژن سامنے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے, عمل کر نہیں پاتا. جو روزانہ کی اس کی موٹیویشن کی ضرورت ہے وہ اس کو نہیں ملتی, جس کی وجہ سے عمل نہیں کرو. آپ سب نے ٹائم مینجمنٹ کچھ نہ کچھ پڑھ لیا, اس کا صرف خلاصہ آپ نے سن لیا. اب آپ کے جذبات بن گئے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے, لیکن ایک ہفتے تک یہ کر لے گا. جس کی بیٹری زیادہ ٹائٹ ہو 15 دن کے لیے ہو, جو بہت زیادہ ہو تو وہ مہینے کے لیے. پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں کم ہوتی جائیں. تو اس کا ایک طریقہ ہے آپ دوسروں کو پڑھائیں, دوسروں کو ٹائم کی مینجمنٹ کے بارے میں, وقت کی اہمیت کے بارے میں اس کو بتائیں. جب دوسروں کو بتاؤ گے تو آپ کا نفس خود آپ سے کہے گا یار دوسروں کو بتا رہے خود تو عمل کرو. دوسروں کو بتائیں, اور جو چیزیں بتائی گئی آپ کو اس کو اپنے روزمرہ زندگی میں لائیں. کوئی کام کر رہے, اچھا یار Q1 ہے, Q2 ہے, Q3 ہے, Q4 ہے. بعض لوگ ایسی مذاق میں کہتے ہیں نا Q2 ہے, Q4 ہے. نہیں, اس کو اپنی زندگی میں لائیں. جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ ترجیحات کے تعین کا ایک فارمولہ ہے. آپ صبح سے لے کر رات تک آپ ایک کام کرتے ہیں اور ایک کام چھوڑتے ہیں. آپ صبح جا رہے ہیں تو الماری سے کپڑے نکال رہے ہیں, اس وقت بھی ایک کپڑا اٹھاتے ہیں, باقیوں کو چھوڑتے ہیں. ناشتے میں ڈبل روٹی لینا ہے, انڈا لینا ہے, اس میں بھی آپ ایک کرتے ہیں ایک چھوڑتے ہیں. تو ہر کام آپ کو بتائے گا کہ یار یہ کس خانے میں ہے, یہ اہم کام ہے یا غیر اہم, یہ آپ کو اپنے ویژن کی طرف لے جا رہا ہے یا اس سے دور لے جا رہا ہے. تو ہر کام میں اس کو آپ جب دیکھو گے تو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. اور اگر آپ نہیں دیکھو گے, یہ نوٹس پڑے رہیں گے, اگلے سال میں اگر پھر آئیں انشاءاللہ تو میں پھر پوچھوں گا کیا ہوا, آپ کو کہ سر آپ نے جو لکھوایا تھا استاد جی وہ میرے پاس کاپی میں لکھا ہوا ہے. تو میں کہوں گا اچھی بات ہے, اس سال پھر اور لکھ لو تھوڑا سا, پھر ایک سال اور لکھ لو, 5-6 سال میں آپ کی رجسٹر تیار ہو جائے گا. تو اس کو شائع کر دو, اس کے اوپر اپنا نام لکھ دو, افادات فلانا فلانا, کتاب آ جائے گی آپ کی. تو عمل اصل چیز ہے نا, اچھی باتیں تو دیوار پر بھی لکھی ہوتی ہے. حل ہو گیا.